یہ میرے رسول کے لعاب دہن جسے ہم کہتے ہیں تھوک، یہ نبی کا لعاب دہن اگر ایک صحابی کے ہاتھ پہ لگے ہاتھ اچھا ہو جائے، آنکھ پہ لگے علی کی آنکھ اچھی ہو جائے، صدیق اکبر کے پیر پر لگ جائے سانپ کا زہر اتر جائے، اب بھی بولو گے نبی ہماری طرح ہیں؟ اب بھی سوچو گے نبی ہماری طرح ہیں؟ ارے نادان، یہ وہ لعاب ہے کہ اگر میرا نبی کھارے کنویں میں تھوک دے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ میرا امام میدان کربلا میں امتحان میں تھا، کسی سے مدد نہیں مانگا، اس لیے کہ جو تربیت پہلے دی گئی تھی اسی کا تو امتحان تھا۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ حسین کی امتحان گاہ میں جانے کے بعد نبی غافل تھے، نبی کو پتہ نہیں، علی کو معلوم نہیں، فاطمہ الزہرا کو معلوم نہیں۔ روایتیں موجود ہیں کہ اس میدان میں اللہ کا رسول بھی ہے، مولائے کائنات بھی ہے، فاطمہ الزہرا بھی ہیں۔ میں نے اسی آیت کریمہ کو آج سرنامہ بیان قرار دے دیا، اس کی دو آیتوں کو، جس سورہ کو آپ روزانہ بعد نماز عشاء سنتے ہیں، سورہ تبارک۔ اس کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ رات میں عشاء بعد سورہ تبارک کی تلاوت کرے یا سنے تو اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، اس کی قبر ہمیشہ روشن رہے گی اور یہ قبر میں نور بن کے اس کے ساتھ داخل ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات، صاحب برکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی اللہ ہے جو ہر چاہے پہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تم کو پرکھے، تمہاری آزمائش کرے۔ کیا آزمائش کرے گا مولا؟ کس بات کی آزمائش لینا چاہتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھے عمل لے کر ہماری بارگاہ میں آتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی اللہ ہے جو صاحب عزت ہے، صاحب غلبہ ہے اور بخشنے والا ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا مختصر سا ترجمہ جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ موت اور زندگی، ان دونوں کا ذکر اس آیت میں ہے، مگر آپ نے غور کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جب موت اور زندگی کا ذکر کیا ہے تو اس میں زندگی کا ذکر بعد میں ہے، موت کا ذکر پہلے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ تو موت کی پیدائش کا ذکر پہلے اور زندگی کی پیدائش کا ذکر بعد میں۔ اللہ اگر کسی چیز کا ذکر آگے کرے اس میں بھی مصلحت ہے، بعد میں کرے اس میں بھی مصلحت ہے۔ اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیوں کیا، بعد میں زندگی کا ذکر کیوں فرما رہا ہے؟ اس کی وجہ کئی وجہ مفسرین کرام نے لکھی، لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، زندگی ایک سپنا ہے۔ موت ریئلٹی ہے، واستوکتا ہے، اور زندگی ایک ڈریم ہے، سپنا ہے، خواب ہے۔
اور اللہ نے زندگی دیا ہی اسی لیے ہے تاکہ اس زندگی کو تم استعمال کیسے کرتے ہو، اس زندگی میں تم اللہ، رسول، دین، اسلام اور شریعت کے مطابق رہتے ہو یا نہیں، یا اپنی مرضی کے حساب سے چل رہے ہیں۔ یہی آزمانے کے لیے اللہ نے زندگی عطا کی۔ اچھا ایک بات مجھے آپ بتائیں، آپ کی عمر 25 سال ہے، آپ کی عمر 50 سال ہے، 50 سال پہلے آپ کیا تھے؟ کچھ نہیں۔ اچھا 100 سال زندہ رہے، 100 سال کے بعد آپ کیا ہیں؟ کچھ نہیں۔ پہلے بھی کچھ نہیں، بعد میں بھی کچھ نہیں، تو بیچ میں کیسے ہو گئے؟ بھئی یہی ایک سپنا ہے۔ حقیقت موت، پہلے تھے عدم میں تب بھی کچھ نہیں تھے، مر کے چلے گئے اب بھی کچھ نہیں۔ تو موت ریئلٹی ہے، موت واستوکتا ہے، موت حقیقت ہے، اور زندگی ایک سپنا ہے۔ سپنا ہر آدمی دیکھتا ہے، بستر میں لیٹ کے سپنا دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ بستر میں لیٹے، خواب شروع ہو گیا، سپنا آنے لگا، بھئی سپنا ہی تو تھا، حضرت ابراہیم کو آیا تھا، حضرت ابراہیم نے سپنا ہی تو دیکھا تھا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ نبی اور امتی کے سپنے میں یہ فرق ہے کہ امتی کا سپنا واجب نہیں، نبی کا سپنا واجب ہے۔ نبی کا سپنا حکم الہی، نبی کا سپنا اللہ کا حکم، اور امتی کا سپنا سپنا ہے۔ ہم سپنا دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب لیٹے بستر پر بڑے ٹھاٹ سے، غریب آدمی دن بھر مزدوری کر کے آیا، آنے کے بعد تھک گیا اور بستر پہ لیٹ گیا، جیسے ہی لیٹا گہری نیند میں چلا گیا۔ گہری نیند میں جاتے ہی اس نے سپنا شروع ہوا، اس نے دیکھا میں مرسڈیز کار میں بیٹھا، احمد آباد ایئرپورٹ پہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے ٹکٹ لیا، اور ٹکٹ لے کے میں نے بمبئی کی ٹکٹ لے کے میں اندر داخل ہوا۔ اب یہ سپنا دیکھ رہا ہے، سپنا ہی دیکھ رہا ہے۔ میں اندر داخل ہوا اور اندر جانے کے بعد میں نے میری چیکنگ ہوئی، اور جب میں نے اچھی طرح چیکنگ کرا لیا اس کے بعد میں بورڈنگ پہ گیا، وہاں پہ دروازہ کھلا، میں بورڈ ہوا، فلائٹ میں بیٹھا۔ اب میں فلائٹ میں بیٹھ کر کھڑکی کے پاس میری جگہ ہے، میں نیچے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پلین اسٹارٹ ہوا، اب یہ سپنا دیکھ رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے۔ اسٹارٹ ہوا اور رن وے کی طرف جانے لگا، میں بھی دل میں خوش ہونے لگا کہ آج پہلی بار میں بیٹھا ہوں، دیکھوں کیا اس میں انٹرسٹ آتا ہے، کیا مزہ آئے گا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد رن وے پہ فلائٹ بڑی تیزی سے بھاگنے لگا، اور بھاگتے بھاگتے وہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ میں تیرنے لگا، ہوا میں تیر رہا ہوں، اور دیکھ رہا ہوں احمد آباد نیچے ہے، پورا شہر نیچے ہے، سارا محلہ نیچے ہے، اور میں ہواؤں میں تیرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اناؤنس ہوتا ہے اپنی پیٹی باندھ لیجئے، اس لیے کہ ہم بمبئی میں لینڈ ہونے والے ہیں، ہم بمبئی میں اترنے والے ہیں۔ اس کے بعد بمبئی میرا فلائٹ اترا، میں باہر آیا، سیدھے گیٹ آف انڈیا پہ گیا، اور گیٹ آف انڈیا کے ساتھ تاج ہوٹل، اور اس تاج ہوٹل میں داخل ہوا، اور جانے کے بعد میں نے کہا ایک کپ چائے۔ ارے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل، اور اس کی ایک کپ چائے بھی بڑی مہنگی۔ اس نے کہا ایک کپ چائے۔ جیسے ہی ویٹر نے لا کے چائے رکھا، اس نے اٹھایا، منہ میں لگانے ہی جا رہا تھا، اماں نے لات مارا، 9 بج گئے، کام پہ نہیں جانا ہے۔ سارا سپنا ختم، بوکھلا گیا۔ امی کو بولتا ہے چائے تو پی لے دینا تھا۔ امی بولی چائے پی لینے دے؟ کیسی چائے؟ ارے میں سپنا دیکھ رہا تھا، فلائٹ سے گیا تھا اور پہنچا تھا بمبئی، اور وہاں پہ تاج ہوٹل میں بیٹھ کے میں نے چائے کا آرڈر کیا، ویٹر نے لا کے رکھا، جیسے ہی میں نے منہ سے لگانے گیا ویسے تو نے لات مار کے اٹھا دیا، چائے تو پی لینے دینا تھا۔ ماں نے کہا کپڑا بدل، کام پہ جا، بڑا آیا فلائٹ میں جانے والا۔ سپنا، ایک سپنا وہ ہے جو ہم سوتے ہیں تو شروع ہوتا ہے، آنکھ بند ہوئی سپنے میں گئے، آنکھ بند ہوئی سپنا چالو، کبھی اجمیر جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، کبھی لندن گھوم رہے ہیں۔ ارے بھیا تم یہاں پہ کاما ہوٹل میں بھی نہیں گئے اور تم لندن گھوم رہے ہو، 5 اسٹار ہوٹل میں جانے کی طاقت نہیں ہے اور تم امریکہ گھوم رہے ہو۔ سپنا،
جو کبھی نہ ہو اپنا، سپنا جو کبھی نہ ہو اپنا. ایک سپنا دیکھ رہے ہیں، سپنے میں آدمی کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، کیسے کیسے محلات میں، کیسی کیسی بلڈنگوں میں، کیسے کیسے بنگلوں میں آدمی پہنچ گیا. کیوں؟ سپنا دیکھ رہا ہے. لیکن جب سپنا ٹوٹا، پتہ چلا نہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، نہ تاج ہوٹل ہے، نہ فلائٹ ہے، نہ ایئرپورٹ ہے. یہ تو وہی ٹوٹی ہوئی چرپائی ہے، پھٹی ہوئی گدڑی ہے. جو میرا بستر ہے، میں وہی سو رہا ہوں، اپنے روم میں، اپنی کھولی میں پڑا ہوں، ہے نا. یہ وہ سپنا ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اور ایک سپنا وہ ہے جو ہم آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں. ایک سپنا وہ ہے جو کھلی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے. کیسے؟ یہ میرا گھر ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری کار ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرا ہے، یہ گارڈن میرا ہے، وہ کارخانہ میرا ہے، وہ فیکٹری میری ہے، وہ دکان میری ہے، وہ بیکری میری ہے، میری ہے، میری ہے، میری ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، کچھ تیرا نہیں، نہ گھر تیرا، نہ اولاد تیری، نہ بال بچے تیرے، کوئی تیرا نہیں. تیرا صرف 2 گز زمین، ایک کفن، 2 گز زمین. تو جس طرح رات میں سونے والا سپنا دیکھتا ہے مگر صبح جب آنکھ کھلی سپنا چکنا چور ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ 60 سال، 70 سال، 80 سال یا 100 سال ہم سپنا دیکھتے ہیں، مگر جیسے ہی آنکھ بند ہوئی سپنا ختم. سارا سپنا ختم، کچھ تیرا نہیں. اگر گھر تیرا ہے لے جا قبر میں، دھندا بیپار فیکٹری تیری ہے قبر میں لے کے جا. نہیں، سپنا ہے، سپنا دیکھ رہے ہیں. یہ عجیب سپنا ہے جو 60 سال ہم دیکھتے ہیں، 70 سال ہم دیکھتے ہیں، 80 سال ہم دیکھتے ہیں اور آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں. وہ سپنا جو ہم رات میں دیکھتے ہیں آنکھ کھلنے پہ ٹوٹتا ہے، یہ آنکھ بند ہونے پہ ٹوٹے گا. کچھ تیرا نہیں. وہی تو اللہ فرما رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے جو تمہیں زندگی دی ہے عیاشی کے لیے نہیں، دولت جمع کرنے کے لیے نہیں، جمع خوری کے لیے نہیں. ہم نے جو تمہیں زندگی دی ہے آزمانے کے لیے کہ تم اس زندگی کے پل کو کتنا بہترین بنا کر ہماری بارگاہ میں آتے ہو. یہ سپنا ہے. ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھیں گے کہ تمہیں کون اچھے عمل لے کر ہماری بارگاہ میں آتا ہے. یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، سائنس پیریڈ میں ہم جی رہے ہیں اور ہمارے سامنے وہ ساری باتیں ہیں ترقیات والی، ڈیولپمنٹ والی. آج انتی کا دور ہے، پرگتی کا دور ہے، ہر آدمی انتی کی طرف بھاگ رہا ہے. اس ماحول میں میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال کا جواب جو آج میرے ذہن میں آیا وہ آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری ہے. اور خاص کر ہمارے ینگسٹر جو سوشل میڈیا کے شہ سوار ہیں، سوشل میڈیا کے شہ سوار ہیں آج کل ہمارے ینگسٹر. جسے دیکھو کونے میں بیٹھا ہوا ہے موبائل، جسے دیکھو کونا پکڑے ہوئے موبائل. 4 دوست ساتھ میں ملتے ہیں مگر بات نہیں کرتے، ہر ایک آدمی اپنے اس میں لگا ہوا ہے سوشل میڈیا میں. اور اس میں جتنی خرافاتیں ہیں، اچھی باتیں بھی ہیں لیکن جتنی خرافات ہیں اور جتنا ذہن بگاڑنے والی باتیں کی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ دور ترقی یافتہ ہے وہاں یہ دور گمراہی کا بھی ہو گیا. اتنی گمراہی بھری پڑی ہے سوشل میڈیا میں اور بچے اسے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اپنے ذہن میں بسا لیتے ہیں. اسی طرح کا ایک سوال جو سوشل میڈیا کے تھرو ہوا اور اس میں یہ تھا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا ہے نا، میں چاہتا ہوں وہ جواب آپ کے سامنے رکھ دیں. حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں؟ بولیے. بھائی ہر مشکل کو آسان کرنے والے، لقب ہی پڑ گیا مشکل کشا. اور کیوں مشکل کشا نہ ہو؟ کیوں مشکل کو دور نہ کریں؟ کیوں دوسرے کی مدد نہ کریں؟ اس لیے کہ جب ایک جنگ میں جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، جنگ خیبر، جب جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی اور جنگ میں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہو رہی تھی، اللہ کے رسول نے
بارگاہ الہی میں معروضہ پیش کیا، مولا اتنے دن ہو گئے مگر جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے، جنگ میں کامیابی نہیں۔ آواز آئی نادے علین، نادے علین، اے محبوب علی کو پکارو، علی کو بلاؤ۔ مظہر العجائب، وہ اللہ کے عجائب کا مظہر ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ تجدہ اونن لک فی النوائب، اے محبوب اسی علی کو بلاؤ، وہ تمہاری ہر مشکل میں تمہارا مددگار ہے، تمہاری ہر مشکل میں تمہارا مددگار ہے۔ اب آپ سوچو، رسول کا مددگار جس کو کہا گیا، رسول کی مدد کرنے والا جسے قرار دیا گیا، وہ امتیوں کا مددگار نہیں ہوگا؟ کیا وہ امتیوں کا حاجت روا نہیں ہوگا؟ حضرت مولا علی مشکل کشا، ہر مشکل کو آسان کرنے والے علی، ہر مشکل کو ٹال دینے والے علی، ہر حاجت کو پورا کرنے والے علی۔ اللہ نے مولائے کائنات کو وہ مرتبہ دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے کہ ہر حاجت تجدون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک، اے محبوب اس علی کو پکارو جو ہر مشکل میں، ہر دشواری میں، ہر غم میں غم کو دور کرنے والا ہے۔ سینجلی بعظمتک، جس کی عظمت سے اور جس کی ولایت سے یعنی غم دور ہو جاتے حضرت مولا کائنات کو۔ پھر اللہ کے رسول نے آواز بھی دی، علی، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ اور اس وقت علی تھے مدینے میں، جنگ ہو رہی ہے خیبر میں، حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی ہے، آشوب چشم ہے۔ ارے آپ وہ آنکھ کی بیماری نہیں چلتی ہے، آنکھ آ جاتی ہے، آنکھ اٹھ جاتی ہے، بہت زیادہ پانی جاتا ہے اور دکھنے لگتی ہے، آنکھ کھلتی نہیں۔ حضرت مولا کائنات آشوب چشم میں ہیں، آنکھ اٹھی ہے، مدینے میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب پکارا علی، پہلی بار کہا علی، علی مدینے میں، دوسری بار کہا علی، ابھی بھی علی مدینے میں، جیسے ہی تیسری بار کہا علی، علی خیبر میں۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ کہ رسول اللہ آشوب چشم ہے، آنکھ اٹھی ہے، بہت درد ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دو، کسی اچھے حکیم کو بتا دو، کسی اچھے طبیب سے مشورہ لے لو۔ نہیں نہیں، علی آنکھ دکھ رہی ہے، ہاں اب یہ جنگ تمہیں فتح کرنی ہے اور کل تمہارے ہاتھ میں علم دوں گا میں۔ یا رسول اللہ میری آنکھ کا ادھر آؤ۔ لعاب دہن نکالا، لگایا۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ میں لگایا، ابھی آنکھ دکھ رہی تھی، لعاب لگتے ہی اچھی ہو گئی، آنکھ کھل گئی، لالی ختم، پانی کا جانا ختم، بالکل صحیح۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اللہ کے رسول کا لعاب دہن دیکھیں، حضرت علی کی دکھتی آنکھ پہ لگایا، آنکھ اچھی ہو گئی۔ وہی لعاب دہن جب حضرت ابوبکر صدیق کو غار ثور میں سانپ نے کاٹ لیا تھا، جب جا رہے تھے مدینہ ہجرت کی رات میں، سانپ نے کاٹا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق بے چین ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے دیکھا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کہا اے صدیق بات کیا ہے؟ کہ رسول اللہ لگتا ہے کسی کیڑے نے کاٹ لیا، کسی سانپ نے کاٹا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہاں کاٹا ہے؟ کہا یہ پیر میں۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، زہر ختم ہو گیا۔ لعاب دہن، علی کی آنکھ، لعاب دہن، زہر ختم۔ ایک صحابی ہیں غالباً حضرت قتادہ، میدان میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے کسی دشمن نے تلوار مارا ہاتھ پر، ہاتھ آدھا کٹ گیا، آدھا لگا ہے اور جھول رہا ہے۔ اب لڑنے میں وہ ہاتھ اڑچن کر رہا ہے، بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ یہ ہاتھ آدھا کٹا ہے، آدھا لٹکا ہے، اب میں کیا کروں؟ اس لیے کہ لڑنے میں بڑی دقت دے رہا ہے، یہ ایک ہاتھ سے تلوار چلانے میں یہ ہاتھ لبڑتا ہے تو بہت دقت ہو رہی ہے، رکاوٹ آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا ہاتھ ادھر لاؤ۔ ہاتھ لائے، حضور نے لعاب دہن لے کے لگایا، کٹا ہوا ہاتھ ایسے جڑ گیا جیسے پہلے تھا۔ یہ میرے رسول کے لعاب دہن، جسے ہم کہتے ہیں تھوک، یہ نبی کا لعاب دہن۔ اگر
ایک صحابی کے ہاتھ پہ لگے ہاتھ اچھا ہو جائے، آنکھ پہ لگے علی کی آنکھ اچھی ہو جائے، صدیق اکبر کے پیر پر لگ جائے سانپ کا زہر اتر جائے، اب بھی بولو گے نبی ہماری طرح ہیں؟ اب بھی سوچو گے نبی ہماری طرح ہیں؟ ارے نادان، یہ وہ لعاب ہے کہ اگر میرا نبی کھارے کنویں میں تھوک دے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ میٹھا ہو گیا، آج بھی ہے، سرکار نے لعاب دہن ڈالا، کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ نبی کا لعاب دہن، اور اپنے تھوک کو دیکھ، جہاں تھوک دے ملیریا پھیل جائے، ہے نا بھئی، تھوکا اسی سے ملیریا پھیلنے لگا، تھوکا اسی سے حیضہ پھیلنے لگا، کہ ہمارا تھوک ہے، اور وہ نبی کا لعاب دہن۔ حضرت علی، بہرحال حضرت علی جنگ خیبر کے میدان میں جب پہنچے تو پہنچے نہیں، اللہ نے حکم دیا بلاؤ علی کو، علی کو بلاؤ، نادے علی، علی کو آواز دو، وہ اللہ کی قدرت کا مظہر بھی ہے اور آپ کا مددگار بھی ہے۔ سمجھ میں آئے؟ تو علی مددگار ہیں، علی مشکل کشا ہیں، مگر اس سوال کرنے والے نے کر دیا بھئی اگر حضرت علی مشکل کشا ہیں اور یقیناً ہے تو امام حسین کی مدد کیوں نہیں کیا میدان کربلا؟ بیٹے ہیں، راکب دوش پیغمبر ہیں، نبی کی گود میں کھیلے ہوئے ہیں، علی کی تربیت یافتہ ہیں، تو جب سب کی مدد کرتے ہیں تو حسین کی مدد کیوں نہیں کیا؟ حسین کی مشکل کو دور کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال آج کل جو پڑھے لکھے جاہل ہیں ان کے دماغ میں زیادہ پیدا ہوتا ہے، ایسے سوال آتے ہیں کہ بھئی حضرت علی کی مشکل کو دور کیوں نہیں کیا، ان کی مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ ہو سکتا ہے نا ذہن میں سوال آ سکتا ہے، تو جواب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی نے حضرت امام حسین کی مشکل کو دور کیوں نہیں کیا، میں نے کہا وہ سوال تو بعد میں، پہلے تو یہ بتا کیا حضرت امام حسین نے علی سے مدد مانگی تھی؟ بھئی مدد مانگے تو کوئی مدد کرے نا، حضرت امام حسین نے مدد مانگی نہیں؟ ارے ایسا نہیں ہے کہ مدد نہیں آئی، روایت میں ہے فرشتے بھی آئے، جنات آئے، سرکار اگر آپ اجازت دیں 22,000 کو چٹنی بنا دیں گے، یہ 22,000 کا لشکر کچل ڈالیں۔ امام نے کہا نہیں، ان کی جنگ مجھ سے ہے اور میں اس وقت امتحان میں ہوں، میں امتحان میں کسی سے مدد لوں؟ ذرا خیال کریں، اچھا بہترین اسٹوڈنٹ کون ہے جو سال بھر استاد سے پوچھتا ہے یہ کیا لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا ارتھ ہوگا؟ استاد سے پوچھے گا، لیکن جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے، جب امتحان گاہ میں بیٹھے، اب استاد سے پوچھے گا، اب کسی سے مدد لے گا؟ نہیں، مدد لینے کا سمے پہلے ہے، جب امتحان گاہ میں پہنچ جائے اب کوئی اسٹوڈنٹ کسی سے مدد لے تو وہ نقلچی ہے، نقل کر رہا ہے، اس کی استعداد، اس کی صلاحیت اور اس کی کیپیبلٹی پہ شک ہوگا۔ جو دوسرے کی کاپی کرے یا دوسرے سے مدد لے، میرا امام میدان کربلا میں امتحان میں تھا، کسی سے مدد نہیں مانگا، اس لیے کہ جو تربیت پہلے دی گئی تھی اسی کا تو امتحان تھا۔ یہی تو دیکھنا تھا کہ جو تربیت نانا نے کی، جو تربیت بابا نے کی، جو تربیت ماں نے کی، جو تربیت بھائی حسن نے کی، حسین اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ لہذا مدد کی تو بات ہی نہیں، مدد کا تو ذکر ہی نہیں، حسین نے کسی سے مدد مانگی نہیں، اس لیے کہ جو سکھایا تھا وہی تو کر رہے ہیں۔ صبر، استقامت، تحمل، استقامت، یہی تو سکھایا گیا تھا، اور حسین میدان کربلا میں اسی استقامت کو پیش کر رہے ہیں،
اسی صبر کو نبھا رہے ہیں. وہی جو بابا نے سکھایا وہی حسین نے کیا، جو ماں نے سکھایا وہی حسین نے کیا، جو نانا نے تربیت دی وہی حسین نے کیا. میدان کربلا وہ امتحان گاہ تھی، اسی لیے میرا امام کسی سے مدد نہیں مانگ رہا ہے. اور جب مدد نہیں مانگے تو مدد کیوں کی جائے؟ مدد کیوں کی جائے؟ مگر یہ مت سمجھنا کہ حسین کے امتحان گاہ میں جانے کے بعد نبی غافل تھے، نبی کو پتہ نہیں، علی کو معلوم نہیں، فاطمہ الزہرا کو معلوم نہیں. روایتیں موجود ہیں کہ اس میدان میں اللہ کا رسول بھی ہے، مولائے کائنات بھی ہے، فاطمہ الزہرا بھی ہیں، اور سب اپنے اس نونہال کی جو تربیت دیا تھا اس کا امتحان دیکھ رہے تھے. ہر ایک کی زبان پہ بس ایک ہی تھا، ہر ایک کی زبان پہ بس ایک ہی نعرہ تھا، چاہے وہ اللہ کے رسول ہو یا مولائے کائنات ہو، سب کی زبان پہ ایک ہی شبد تھا، اللہم آتی الحسین صبرا واجرا. اے اللہ حسین کو صبر دے، حسین کو اجر دے، حسین کو صبر دے، حسین کو اجر دے. دعائیں سب کر رہے ہیں، مدد انہوں نے مانگا نہیں، مدد وہ کریں گے نہیں، اس لیے کہ اسی دن کے لیے تو تیار کرایا ہے، اسی دن کے لیے تیار کیا گیا. حضرت امام نے بڑی حسن و خوبی کے ساتھ اس امتحان کو پاس کیا، کیونکہ یہ بدلہ اسی قربانی کا ہے، یہ بدلہ اسی قربانی کا ہے. حضرت سیدنا اسماعیل کی جو بچا لیا گیا تھا اور یہاں پہ گردن کٹا کے اولادوں کی قربانی دے کے، اپنے خاندان کی قربانی دے کے اس قربانی کو پورا کرنا تھا. اس لیے حضرت امام حسین نے بڑے استقلال اور بڑے استحکام اور بڑی استقامت کے ساتھ اس پیپر کو پاس کیا. تو دوستو یہ سوال مت کرنا کہ مولا کائنات نے مدد کیوں نہیں کی، اللہ کے رسول نے مدد کیوں نہیں کی، یا امام حسین کی مدد مانگی نہیں اور مدد کرنے کا سوال ہی نہیں. اس لیے کہ امتحان میں کوئی مدد کرتا ہے، امتحان میں کوئی ساتھ دیتا ہے. اسی لیے دوستو ضروری ہے کہ ہم اس امام حسین کی قربانی کو صبح قیامت تک یاد رکھیں. اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو میدان کربلا میں جس استقامت اور حسن و خوبی کے ساتھ ایک ایک کر کے اپنے خاندان کی قربانی دیتے جا رہے ہیں، مگر پیشانی میں بل نہیں، چہرے پہ پریشانی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ اسلام کے لیے ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ دین اور شریعت کے لیے ہو رہا ہے. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر میرے قتل سے اسلام کی یعنی کامیاب ہوتا ہے، اگر میرے قتل کر ہونے سے اسلام سرخرو اور سربلند ہوتا ہے، اے تلوارو آؤ میری بوٹی بوٹی کر دو. اس لیے کہ میری وجہ سے اگر اسلام سربلند ہوتا ہے تو حسین تنہا نہیں، اپنے شیر خوار بچے تک کو اسلام اور شریعت کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے. یہ حضرت امام حسین کا جذبہ تھا، یہی وہ حوصلہ اور وہ ہمت تھی جس نے دوسروں سے مدد لینے کی طرف یعنی رغبت نہ دلائی، نہ خیال آیا، بلکہ حضرت امام نے بڑے استقلال کے ساتھ اس امتحان کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے.